او مکہ والو، میں محمد نے تمہارے اندر 40 سالہ زندگی گزاری ہے، بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی، بڑھاپے کے ایام بھی میں نے تمہارے اندر گزارے۔ حل وجدتمونی، لفظی ترجمہ اس کا، مجھ محمد کو اس 40 سالہ زندگی میں صادقاً او کاذبا سچا پایا ہے یا اس کے برعکس پایا ہے۔ بیک زبان بولنے لگے سارے مکے والے، کہنے لگے جربنا لک مرارا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زندگی کا تذکرہ کیا تھا جو کہ آپ کو نبوت کے اعلان کرنے سے اور نبوت کے ملنے سے پہلے کا تھا۔ گویا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک نبوت کے اعلان سے پہلے، دوسرا نبوت کے اعلان کے بعد۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے اپنا فیصل مقرر کیا کرتے تھے، صادق و امین کے القاب سے نوازا کریا کرتے تھے۔ اگر اللہ کے محبوب کسی جگہ سے گزرتے تو وہ پھول نچھاور کیا کرتے تھے، اور میرے محبوب کے بارے میں اچھے اچھے الفاظ، اچھے اچھے جملے، اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے۔ جو ہی اللہ کے نبی نے
نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو کلمہ توحید سمجھایا، تو وہی امین کہنے والے، صادق کہنے والے، حاکم کہنے والے، فیصل کہنے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دشمن نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی جان کے دشمن بن گئے۔ میں نے آخری جو الفاظ تھے گزشتہ جمعۃ المبارک میں، انہی سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ فاران پر سب کو جمع کر دیا۔ جمع ہونے والوں میں وہ بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے، لڑکپن کے تھے، جوانی کے تھے، جن کے اندر میرے نبی نے 40 سالہ لاجواب، اور میں ایک جملہ اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں محبت کے اس تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بے عیب زندگی گزاری میرے نبی۔ کیا کہا؟ یہ لفظ بولیں گے، علماء لکھتے ہیں کہ اتنا حیا کسی نوجوان بچی کے اندر میں نہ تھا جتنا حیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے پا دیا تھا۔ خدا کی قسم لوگ حیران ہو جاتے تھے میرے محبوب کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہوئے، مثالیں دیا کرتے تھے، چوکو چوراہوں میں میرے محبوب کے تذکرے کیا کرتے تھے۔ واہ محمد، واہ عبداللہ کا رخت جگر، واہ آمنہ کے نور نظر، یعنی ایک مکہ المکرمہ میں ایک میرے نبی کی زندگی کی مثال تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ نبوت کے اعلان کے بعد بھی میرے نبی کی زندگی بے عیب ہے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی، نبوت کے اعلان کے بعد بھی، لیکن ایک بڑا عظیم جملہ میں آپ کے گوش گزار کروں، ایمان تازہ ہو جائے۔ نبوت کے ملنے سے پہلے جو میرے نبی کی زندگی کے تذکرے لوگ کرتے ہیں، نبوت کے اعلان کے بعد کی زندگی کے تذکرے رب کا قرآن کرتا ہے۔ ایک اور جملہ دوں، کبھی کبھی ذہن میں آ جاتی ہیں باتیں جو کتابوں میں نہیں ہوتی، کہیں پڑھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کی ایک بات ہے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے کی زندگی سبحان اللہ، لیکن نبوت کے اعلان کے بعد کی جو زندگی ہے نا، اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے نمونہ بنا دی ہے، اور میرے نبی کے اداؤں کو، میرے نبی کی سنت کو، میرے نبی کے قول و فعل کو امت کے لیے دین بنا دیا ہے کہ او میرے نبی کی امت کے لوگوں، تمہارا چلنا میرے محبوب کی طرح ہو، اٹھنا میرے محبوب کی طرح ہو، تمہاری ادائیں میرے محبوب کی طرح ہو، سنت محمدیہ کو سینے سے لگا لو۔ میں رب اعلان کرتا ہوں، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، میں تمہارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا۔ یہ میرے محبوب کی بے عیب زندگی، میرے محبوب کی بے عیب زندگی، 63 سالہ نبوت کے اعلان کے سے پہلے والی بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد والی بھی۔ آئیے فاران کی چوٹی پر میرے نبی نے لوگوں کو جمع کیا،
جمع ہو گئے سارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، چند سوال کیے، مجھے بتاؤ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. او مکہ والو، میں محمد نے تمہارے اندر 40 سالہ زندگی گزاری ہے، بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی، بڑھاپے کے ایام بھی میں نے تمہارے اندر گزارے. حل وجدتمونی، لفظی ترجمہ اس کا، مجھ محمد کو اس 40 سالہ زندگی میں صادقاً او کاذبا، سچا پایا ہے یا اس کے برعکس پایا ہے. کاذبہ کا ترجمہ اس انداز میں کروں گا کیونکہ جھوٹ تو میرے نبی کے قریب سے بھی کبھی نہیں گزرا. زور سے، جھوٹ تو میرے نبی کے قریب سے بھی، پاس سے بھی نہیں گزرا، بلکہ میں تو ایک یوں اپنے محبوب کی محبت میں جملہ کہتا ہوں، او دنیا والوں، میرا محبوب تو اتنا سچا تھا، اتنا سچا تھا، اتنا صادق تھا، اتنا سچا، اتنا سچا کہ میرے محبوب کو دیکھنے والے کو بھی اللہ نے صدیق بنا دیا ہے. یہ بھی ایک عظیم بات نکل گئی میرے منہ سے، بڑی پیاری بات ہے. اللہ اتنا سچا میرا محبوب، اتنا صادق، اتنا صادق کہ میرے محبوب کو دیکھنے والا جو میرے نبی کی خدمت میں آیا، اللہ نے اسے بھی، بولے اسے بھی صدیق بنا دیا ہے. اس لیے ترجمہ کروں گا. میرے نبی نے فرمایا، بتاؤ کیسے پایا تم نے مجھے اتنی زندگی، اتنے عرصے میں. بیک زبان بولنے لگے، بچپن والے بھی، لڑکپن والے بھی، جوانی والے بھی، سارے مکے والے کہنے لگے، او محمد عبداللہ دا لخت جگر، نور نظر، جربنا لک مرارا، ہم نے تمہیں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ہم نے تمہیں آزمایا ہے، تجربہ بھی کیا ہے. ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے سچا نہیں بلکہ ایسا سچا پایا ہے، ایسا سچا پایا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جتنا بھی کہ وہ بات، یہ بات فلانے نے کی، فلانے نے کی، اس کی بات تمہیں تو شک کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن محبوب تیری زبان سے کبھی جھوٹ کا ایک لفظ بھی ہم نے نہیں سنا ہے. تجربے کیے ہم نے، خلوت میں بھی تجربہ کیا ہے، جلوت میں بھی تجربہ کیا ہے، ہم نے آتے جاتے بھی تجربہ کیا ہے، تجارت میں بھی تجربہ کیا ہے، لین دین میں بھی ہم نے تجربہ کیا ہے، امانتیں تجھے دے کر بھی ہم نے بھی تجربے کیے ہیں. بلکہ وہ تو نبوت کے اعلان کے بعد اللہ کے نبی کے جب یہ دشمن ہو گئے، مخالف ہو گئے، پھر بھی انہیں مکہ کے اندر کسی پہ اتنا یقین نہیں تھا جتنا یقین میرے سونے محمد رسول اللہ کے اوپر تھا. ہائے میرے محبوب کو گالیاں دینے کے باوجود، میرے محبوب کو ساحر کہنے کے باوجود، میرے نبی کو مجنون نعوذ باللہ کہنے کے باوجود اپنے امانتیں رکھا کرتے تھے تو میرے محبوب کے پاس. ہاں
نبوت کے اعلان کے بعد بھی یہ مشرکین مکہ کی امانتیں میرے نبی کے پاس ہوتی۔ آئیے موضوع پہ آتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے کہا چلو میں اور سوال کرتا ہوں، یہ جو پہاڑ ہے جیاں اس کی پرلی طرف سے کوئی لشکر آنے لگا ہے، آپ سے لڑائی کا ارادہ رکھتا ہے، کیا کہو گے؟ کہنے لگے اگر ہم دیکھیں ہمیں نظر نہ آئے اور سارے لوگ اوپر آ جائیں، ہماری آنکھیں دیکھنے لگ جائیں لیکن ہمیں نظر نہ آئے، لیکن آپ کی زبان پہ اتنا یقین ہے اگر تو یہ بات کہے گا تو سچ ہوگی، اگرچہ ہمیں اپنی آنکھوں سے وہ لشکر نظر نہ آئے لیکن تیری زبان کے اوپر ہمیں اتنا یقین ہے۔ جب اللہ کے نبی نے چند سوال کیے کہ یہ تو بڑے پکے ہیں، آئیے میں ان کو اپنا مسئلہ سمجھاؤں، ان کو میں بات سمجھاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او لوگو اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے تمہاری طرف، اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ جو بات پہلے نبی کیا کرتے تھے، جو پیغام پہلے نبی دیا کرتے تھے، میں بھی آپ کو وہی پیغام سنانے آیا ہوں۔ کون سا وہ پیغام تھا، کون سی وہ بات تھی، یہ میری نہیں ہے، کسی کتاب کی اندر نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ قرآن کہتا ہے میرا سونا ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا، مگر اس رسول پیغمبر نے لوگوں کو مسئلہ توحید سمجھایا، لوگوں کو یہ الہ کا مطلب سمجھایا۔ آئیے اللہ کے نبی نے فرمایا مکہ والو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مکہ والے اہل عرب والے عربی جانتے تھے، گرامر کا پتہ تھا، لوگ جو لغت جانتے تھے، کیا معنی ہوتا ہے لا الہ۔ توجہ میری طرف، وہ جو مشرکین مکہ تھے اللہ کو خالق بھی مانتے، مالک بھی مانتے، رازق بھی مانتے، ہر چیز مانتے تھے، لیکن اللہ نے کہا میرا پیغمبر ان کو کہو لا الہ معبود کاللہ۔ سارے بولے معبود، الہ کا معنی، سارے بولے الہ کا معنی معبود، معبود کا معنی جس کی عبادت کی جائے، سارے عابد ہیں، معبود کاللہ۔ سارے بولیں گے معبود کون ہے کاللہ؟ لا الہ، نہیں کوئی معبود الا اللہ، مگر کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب یہ بات آئی، یہ تو معبود کے بارے میں بات کرنے آیا، مختلف قرآن مقدس نے ان کے تذکرے کیے، کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا نظام اکیلا اللہ چلائے؟ یہ جو ہے، یہ جو ہم نے
بنائے ہوئے ہیں، جوڑے رکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ساتھ کروا دیتے ہیں، ان کا بھی کوئی نہ کوئی کام تو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ معبود کا معنی کیا ہے، اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، تو کہتا ہے معبود ایک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو کوئی عجیب بات کرتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا نا نا، میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ معبود کلا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، سجدہ طواف منت پکار کے لائق اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، جن کے سامنے تم جھکتے ہو اور ان کو کہتے ہو چلو کبھی یوں کہتے یہ کرتے نہیں ہے، بلکہ ان کا عقیدہ تھا یہ کروا دیتے ہیں۔ جس طرح ناراض نہ ہونا، آج بھی کچھ لوگوں کے یہی عقائد ہے کہ بھی ہم نے کب کہا کہ یہ کچھ نہیں، یہی سب کچھ کرتی ہے۔ نہیں، یہ سب کچھ نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ سے، بولے سارے، یہ اللہ سے کروا دیتے ہیں، اس لیے ہمیں انہیں درمیان میں رکھتے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا تھا کہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، اگر کوٹھے پہ چڑھنا ہو کسی سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، کسی سے ملنا ہو تو کسی چپراسی ایسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کب کہا کہ سارا کچھ یہی کرتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کرتے، لیکن ان کی اتنی اللہ کے ساتھ پہنچ ہے کہ یہ کروا دیتے ہیں۔ ہماری تو اللہ سنتا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ایک نہیں 20 مقامات پہ کہا، کس نے تمہیں کہا کہ میں جو اتنا دور ہوں یہاں سیڑھیاں رکھو گے، یہاں درمیان میں کسی کو لے آؤ گے؟ نہیں 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 نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ قرآن بھرا پڑا ہے اذا سالک عبادی انی فإنی قریب، اللہ کہتا ہے میں قریب۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ آئیے اپنی طرف سے جملے نہیں ہے، قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ دے بندیو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتا ہے وہ میرا بندہ میں تیری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اس لیے دوستو اللہ سے قریب رشتہ ہو، درمیان میں کسی کو رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آواز آتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میرے دروازے پہ آئے، مجھ سے مانگے، بلکہ قرآن مقدس کی آیت بڑی پیاری ہے۔ قرآن کہتا ہے کوئی یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو، میرے بندو، میرے بندو، یہاں میں ایک جملہ کہوں گا، اللہ نے یوں نہیں کہا وہ بیکار بندو، وہ گناہگار بندو، وہ گندے بندو، وہ میرے نافرمان بندو، میرا تمہارا تعلق ہی نہیں۔ نہیں 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 نہیں، جتنا نافرمان ہے، جتنا نافرمان ہے، اللہ نے تیرے ساتھ آنکھ نامہ نہیں کیا، بلکہ قرآن کے لفظ ہے جیسا کیسا ہے، یا عبادی، تو میرا بندہ ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کسی بیٹے نے اپنے باپ کی نافرمانی کر دی، کسی بیٹی نے اپنے باپ کی نافرمانی کر دی، اللہ نہ کرے، دعا کرے اللہ سب کے بچوں کو فرما بردار بنائے۔ زور سے کہیں، زور سے، اللہ سب کے بچوں کو فرما بردار بنائے۔ جب پانی سر سے
چڑھنے لگتا ہے تو یہی سگا باپ، یہ میری مثال پہ غور کرنا، نہیں سنی ہوگی یا سنی ہوگی تو اس انداز سے سنے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہی باپ عدالت کا رخ کرتا ہے، وکیل کو پکڑتا ہے، اس کو لے آتا ہے، اس کے بعد جاتا ہے، کہتا ہے جلدی کر ادھر آنکھ نامہ لکھ، میرا جڑا ہے پتر ہے نا، اس نے بڑی میری سے زیادتی کی ہے، بڑی نافرمانی کی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، اچکا ہے، یوں ہے، فلاں ہے، یہ ادھر لکھو اور اس رپورٹ کو اور اس خبر کو اخبار میں ڈالو۔ وہی اخبار صبح جب چھپتی ہے، وہی باپ بازار کا رخ کرتا ہے، وہ اخبار لے کے ثبوت کے طور پر اپنی سیف الماری میں رکھتا ہے، کل کو کوئی بندہ آئے گا اگر میرے سے کچھ مطالبہ کرے گا تو یہی اخبار دکھاؤں گا، میں نے تو پہلے کہہ دیتا سی میرا ادنال کوئی تعلق نہیں، اے نافرمان ہے، یوں ہے، فلاں ہے۔ قربان ونجا اللہ تو کتنا رحیم تے کریمی، تو کدی اپنے بندے نال آنکھ نہیں ہو کیتا۔ فرمایا 90 سال دا بوڑھا گناہگار ایک باری آ کے میرے دروازے پہ سربا سجود ہوئے، اکھا وچوں اتھرو زمین تے ہارے نہیں آئے گا، زبان حال سے یہی جملہ کہہ دے اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے اس کے 90 سال کے گناہوں کو صرف معاف نہیں بلکہ نیکیوں میں تبدیل نہ کروں تو محمد کا خدا بھی نہ کہے۔ میں نے بڑی مثال دی ہے آپ کو، حیران ہو جائیں گے۔ باپ سگا آنکھ نامے لکھوا رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یا عبادی، آجا میرا بندہ، الذین اسرفوا، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور میرا بندہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ بعد ہر آنچ ہستی بعد، گرچہ کافر و گبرو بت پرستی بعد، ادھر گہے مادر گہے نا امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بادا۔ ترجمہ بڑا پیارا ہے، آواز آتی ہے واپس آ جا، واپس آ جا، جیسا کہتا ہے پھر بھی واپس آ جا۔ گرچہ کافر تو کافر ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، بتوں کا پجاری ہے، جیسا کہتا ہے پھر بھی واپس آ جا۔ پھر آواز آتی ہے میں تو مسلمان ہوں، میں تو مومن ہوں، لیکن میں نے ایک دفعہ توبہ کی، پھر توبہ توڑی، پھر کی، پھر توڑی، پھر کی، پھر توڑی، کرتے کرتے کئی مرتبہ توبہ کی، کئی مرتبہ توڑ ڈالی۔ پھر آواز آئیے واجا، واپس آ جا۔ یہاں ایک اور جملہ دوں گا، حیران ہو جائیں گے۔ باپ جب بیٹے سے صلح کرتا ہے، بڑے بڑے لوگ آ گئے، کسی نے کہا جی فلانا صاحب، مولوی صاحب، بھٹی صاحب، قاصر صاحب، امین صاحب، فلانا جی میں بیٹا گیا باپ کے ان کے پاس، جی مجھے باپ سے صلح کرا دو۔ جب ہم لے گئے باپ کے پاس تو باپ کہتا ہے تو اگر ایسے نہ کرتا تو میں کیوں کرتا، لیکن رب کی رحمت کا تقاضا دیکھو، فرما پچھلے گناہوں کا تانا بھی نہ دوں گا، اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لوں گا۔ نہیں سمجھے یار، بڑا جملہ دیا، بڑی بات کہہ دی۔ باپ پچھلی باتوں پہ تانے دیتا ہے، تو انج نہ کردا تو میں نہ کردا، تو ایسا نہ کرتا تو میں یوں کرتا، اس لیے میں نے تجھے کیا تھا، لیکن کتنا رحیم اور کریم ہے۔ آواز آتی ہے پچھلی باتوں کا تانا بھی نہ دوں گا، کیوں کیا تھا یہ لفظ کیوں قرآن میں ہے بھی نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کر، سوڑے تے چنگے عمل کر، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔
اس لیے میرا دروازہ کھٹکھٹایا کر، میرے پاس آیا کر، کلا مینوں بلایا کر، درمیان میں کسی کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارا کر، خالص اللہ کی عبادت کیا کر۔ تو ایک مرتبہ کہے گا اللہ، میں 70 مرتبہ کہوں گا لبیک یا عبدی، او جی میرا بندہ کیا دائیں۔ پھر قرآن کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر زمین پہ کرے گا، میں جو رب ہونے کی قسم ہے میں تیرے ذکر آسمانوں پہ کرنا شروع کر دوں گا۔ اس لیے دوستو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ انبیاء کی یہی دعوت ہے، میرے نبی نے یہی دعوت دی۔ انشاءاللہ یہیں سے اگلے جمعے سے شروع کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔